دیکھیں صبح کے 10 بج رہے ہیں اور اتنا پیارا موسم ہے. ابھی سنو فال ہوئی ہے, کچھ دیر بعد پھر سنو فال ہوگی. پریڈکشن میں تو یہی بتا رہا ہے. اچھا, میرا سوال آپ لوگ سے یہ ہے کہ کیا آپ نے کبھی سنو فال دیکھی ہے؟ اگر آپ نے سنو فال دیکھی ہے تو یہ ایک روئی جیسا ٹیکسچر ہوتا ہے, اس کا بہت سافٹ ہوتی ہے, آپ کو فیل بھی نہیں ہوگا اگر آپ کے اوپر گرے گی. یہ حال ہے ان کنٹریز کا جہاں پر ٹھنڈ ہوتی ہے, جہاں پر سردی ہوتی ہے. لیکن ایک کنٹری ایسی ہے جہاں پر صرف بم گر رہے ہیں, جہاں پر میسائلز گر رہی ہیں, جہاں پر ایئر اسٹرائکس ہو رہی ہیں. اگر آپ نے اس ویڈیو کو اسکپ کرنا ہے تو آپ ایک مہربانی کیجئے گا, اس کو آپ شیئر کریں, اس کے بعد پھر چاہے آپ اس کو اسکپ کر دیں, یا اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو پھر ہو سکتا ہے کچھ کام کی بات بھی ہو جائے یا کچھ بات سمجھ میں بھی آئے. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ جب لاک ڈاؤن چل رہا تھا, جب لاک ڈاؤن کا پیریڈ تھا, اس وقت ہم نے کافی ساری چیزوں سے پرہیز کی تھی. جیسا مثال کے طور پر اگر مجھے چکن پسند ہے اور لاک ڈاؤن میں مجھے چکن نہیں ملتا تھا, لاک ڈاؤن میں اگر میں کچھ کھانا چاہوں تو ہمیں وہ کافی ایسی سارے ہوٹلز تھے جو بند تھی, اور کافی ایسے سارے پلیسز تھے جو بند تھے جو ہمارے ڈیلی ایکٹیویٹیز میں ہوتے ہیں. ٹھیک اسی طرح آپ یہ سمجھے کہ ابھی ہمارا لاک ڈاؤن لائف ٹائم لگ گیا ہے. ہمارا لاک ڈاؤن لائف ٹائم میک ڈونلڈ سے, ہمارا لاک ڈاؤن لائف ٹائم پیپسی کے پروڈکٹ سے, ہمارا لاک ڈاؤن لائف ٹائم نیسلے کے پروڈکٹ سے. بس آپ یہ سمجھیں کہ ہمارا لاک ڈاؤن جو بھی اسرائیل پروڈکٹس بناتا ہے اس سے لگ گیا ہے. یہ نہ سوچیے کہ میں اگر ایک چیز نہ لوں, میں اگر ایک چیز نہ کروں تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے. فرق پڑتا ہے. قطرے قطرے سے جیسے دریا بنتا ہے, اسی طرح قطرے قطرے سے یا چھوٹے چھوٹے بائیکاٹ سے ان کو فرق پڑے گا, آج نہیں کل پڑے گا. بس یہ ہے کہ ہم بہت جلد ہر چیز بھول جاتے ہیں. اگر کوئی آ کر اسلام کے بارے میں ایک الفاظ اچھا کہتے ہیں, ہم اس کو ہیرو بنا دیتے ہیں. کہاں گے وہ سارے انفلوئنسرز جس کے انفلوئنس پہ ہم ان کو فالو کرتے تھے, ان کو ہم لائک کیا کرتے تھے, ان کی ویڈیوز کو ہم شیئر کیا کرتے تھے؟ آج کہاں پر ہے وہ مسلم انفلوئنسرز ہمارے؟ کیوں وہ آواز نہیں اٹھاتے اسرائیل کے بارے میں؟ کیوں وہ اسرائیل کے خلاف نہیں جاتے؟ کیوں وہ خاموش ہیں؟ کیوں وہ فلسطین کا ساتھ نہیں دیتے؟ کیونکہ اگر وہ کریں گے ایسا تو ان کے فالوورز چلے جائیں گے. ابھی ان کی دنیا یہی ہے کہ ان کے پاس فالوورز ان کا سب کچھ ہے, یہ اسی کے پیچھے رہیں گے, یہ اسی کے لیے رہیں گے, یہ آگے کچھ نہیں کریں گے. اور ہم آج اندھا دھند ان کو فالو کرتے ہیں. انفالو کر دیں ان کو, ان کا کام ہی نہیں ہے ہماری زندگی میں. جب یہ ہمارے لیے, ہماری آواز کے لیے نہیں دے سکتی, یہ تو آپ کے مسلمان فالوور انفلوئنسرز کی بھی بات چل رہی ہے. تو یہ فائدہ نہیں ہے. پتہ ہے مزے کی بات یہ ہے, اصل یہ ہے کہ ہم اسرائیل کے پروڈکٹس کو کمپلیٹ بائیکاٹ بھی نہیں کر سکتے. اس کا مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو اتنا آگے لے گیا ہے. یہ اب سے نہیں ہے, تقریباً 200 سال سے اس کا پلان کر رہے ہیں. یہ 200 سال سے اس جگہ کو ہتھیانا چاہتے تھے, اس جگہ کو اپنانا چاہتے تھے, اس جگہ پر قبضہ کرنا چاہتے تھے. 1802 یا 1803 میں انہوں نے اپنا مینیفیسٹو لکھا تھا کہ ہمیں کل کے دن آگے بڑھ کر گریٹر اسرائیل بنانا ہے, اور وہ اب اس کے اوپر وہ عمل کر رہے ہیں, اب اس کو فالو اپ کر رہے ہیں. اور ہمارے پاس پلان آف ایکشن کچھ نہیں ہے. ہم جب پہلے پڑھتے تھے, ہم جب پہلے کتابیں پڑھتے تھے, ہم جب پہلے ایجوکیشن حاصل کرتے تھے, ہم بہت خوش پہ تھے. مسلمان حکومت کرتا تھا, آج مسلمان ہر کسی کے پیر کی جوتی بن گیا ہے. یہ کہنا غلط ہے, لیکن ایسی کافی ساری چیزیں جو ہم نہیں کر سکتے ہیں. اسی لیے تو ہمیں تجارت کرنے پر زیادہ پروموٹ کیا تھا, کسی کی غلامی کرنے پر نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کو سنت بتایا تھا, غلامی کرنے کو نہیں. اگر آپ تجارت نہیں کر سکتے ہیں تو پھر وہ الگ بات ہے, لیکن یوزولی دیکھا یہ جاتا ہے کہ ہم تجارت کرتے ہیں, لیکن ہم ایجوکیشن میں بہت پیچھے ہیں. ان کا ایک بلیک راک کا کمپنی ہے, 50% شیئرز کو ہولڈ کرتی ہے ہر چیز کے. اس کے پاس ہر چیز کا ہولڈ ہے, اور اس کا بڑا کون ہے؟ یہی اسرائیل ہی ہے. اگر آپ دیکھیں یو ایس بظاہر جو بائیڈن جو ہے وہ اس کا پریزیڈنٹ ہے, وہ اس کا جو بھی ہے, لیکن اگر دیکھا جائے اس کا مین اگر اس کو کوئی چلاتا ہے اسرائیلی ہے. یہ پورا پلان کرتے ہیں. ایسے کافی سارے کارٹونز ہیں جس میں وہ پریڈکٹ ہوتا ہے, وہ بتاتے ہیں
ان کو پتا ہے یہ کیا کر رہے ہیں، ان کو پتا ہے یہ کہاں لے جا رہے ہیں چیزوں کو۔ میرا بس یہی مقصد ہے، مجھے بتانا یہی ہے کہ یار ہم ہر چیز کو بائیکاٹ کر سکتے ہیں اگر چاہیں تو، اگر ہم چاہیں تو کافی ساری چیزوں سے پرہیز کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو KFC ٹائپ چکن کھانا ہے یا اگر آپ کو میکڈی ٹائپ برگر کھانا ہے، کافی سارے لوکل شاپس ہیں، ہم وہاں پر جا سکتے ہیں، لیکن ہم جاتے نہیں ہیں۔ اگر ہمارا کوئی اپنا آگے بڑھتا ہے تو ہم اسے بڑھتا ہوا دیکھنا نہیں چاہتے، ہم اس کو پیر پکڑ کر کھینچ دیں گے۔ اور کہ دیکھیں، اگر پڑھ لکھ بھی لینا مسلمان، اگر ہم پڑھ لکھ بھی لینا زیادہ، تو ہم آئیں گے پھر اپنے اسلام کے اوپر انگلی اٹھانا شروع کر دیں گے۔ یہ ہماری پرابلم ہے۔ ہم اگر تھوڑا سا زیادہ پڑھ لے تو پھر آئیں گے اور کہیں گے اچھا یہ کیا تھا، اچھا وہ کیا تھا۔ یہی مسئلہ بنتا ہے، وہ اپنے روٹس کو نہیں بھولتے، ہم اپنے روٹس کو بہت جلدی بھول جاتے ہیں۔ بس کوشش میری یہی ہے، گزارش ہے کہ کوشش کریں کہ اس کو زندگی بھر نہ بھولیں۔ یہ چیز بھلانے سے بھی نہیں بھولے گی، اس کو بھولنے کا فائدہ ہی نہیں ہے۔ اگر آپ آج بھولیں گے یہ پھر کل ہم پر حملہ کریں گے، اگر آپ کل بھولیں گے وہ پھر پرسوں آپ کے اوپر حملہ کریں گے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف اسرائیل فلسطین کے حد تک ہے، کل کے دن یہ ہر کسی کے اوپر آنی ہے۔ یہ بدبخت قوم ہے، یہ قوم شروع سے ہی حرامی رہی ہے، یہ شروع سے ہی گندگی بھری قوم رہی ہے۔ انہوں نے کسی کی نہیں سنی، انہوں نے پیغمبروں کی نہیں سنی، تو یہ ہماری کیا سنیں گے؟ یہ جو بھی کرسچنز ان کے ساتھ دے رہے ہیں، یہ بھی جو بھی لوگ ان کا ساتھ دے رہے ہیں، یہ ان پر بھی حاوی ہوئیں گے، یہ ان کو بھی ماریں گے اور ہم پر بھی یہ دن آئیں گے۔ دیکھیں، اگر آج آواز نہیں اٹھائیں گے تو پھر کل آواز آپ کی دبا دی جائے گی۔ السلام علیکم۔